السلام علیکم تمام حب الوطن پاکستانیوں کو. اور متی الرحمان کے کیس کے حوالے سے، جو کہ متی الرحمان آج سے 5 دن پہلے جو ہے وہ واٹر ٹینکر کی زد میں آ کے بہت شدید زخمی ہوا تھا اور لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ابھی بھی زیر علاج ہے، جس کی کنڈیشن آج بھی بہت زیادہ خراب ہے. اور آج بھی اس کا صبح تقریباً کوئی 6 گھنٹے کنٹینیو جو ہے وہ اس کا ہاسپٹل میں آپریٹ ہوا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو روڈ پہ اتنا چوڑے ہو کے گھومتے ہیں نا، لوگوں کو کچل دینا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے نا ایک راز ہے. وہ راز کیا ہے کہ ان کو جو ہے ایک کاغذوں کے ذریعے جو ہے نا نکلنے کا راستہ دے دیا جاتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طریقے کے جو بھی واقعات ہوا کریں اس کو نا پراپر طریقے سے جو ہے وہ مطلب چاہے وکلا برادری کے حوالے سے ہو اور جتنی بھی ہماری کیبنٹس ہیں، سماجی یا سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان سب کی ہیلپ لیا کریں، اس کے پیچھے لگا کریں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کورٹ میں ہوا کیا. یہ بتائیں اپنا، آج کورٹ میں ڈیٹ 30 میں ہوا کیا. السلام علیکم. آج متی الرحمان کے کیس میں ریمانڈ پیش ہوا، جس کے بعد دونوں پارٹیز کا جرگہ ہوا اور 1 ڈے لنک تھا جس نے اس کو جیسی کر دیا. اور جس میں نے آیو صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ سے اس دن جو 2 دن کا ریمانڈ ملا تھا، کوئی آپ نے CCTV فوٹیج وہاں پہ کلیکٹ کی یا نہیں کی. اور جج صاحب نے بھی اس کو یہی کہا کہ بھائی آپ اس کی پراپر انویسٹیگیشن کرو. صحیح نمونے سے آپ انویسٹیگیشن نہیں کر رہے. اور اس نے کہا کہ سر وہاں پہ کوئی CCTV فوٹیج ہے ہی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا جو واٹر ٹینکر جہاں سے نکلتے ہیں اور DC آفس سے آپ نے وہاں سے کیوں نہیں نکالی؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اس نے کہا کہ میری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے، لہذا اس کو جیسی کیا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی آئیو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ایک بندے کا ایسے سمجھو کہ خون ہو چکا ہے، یعنی ایک نیچے والا حصہ سارا ڈیمیج ہو چکا ہے. یعنی ایک قسم کا کوئی یہ خون ہے جو خون کے پیسے لے گا تو اس پہ اس دنیا میں کیا ہوگا، اس پہ اللہ دیکھے گا اس چیز کو. اور میرے لحاظ سے آیو جو ہے نا سارا ان کے ساتھ شانہ اور بشانہ ساتھ میں کھڑا ہے. اور آیو کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہیں کر رہا. مالک کو گرفتار کرنے کا بھی، مالک کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی مالک جو ہے، میں نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو مالک کو تو چھوڑو جس کے نام پہ گاڑی ہے. سوال پیدا ہوا کہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے اور کس کمپنی میں کام کرتا ہے. اس بندوں کو تم نے نامزد کیوں نہیں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کمپنی کو کیسے کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اتھارٹی نہیں. میں نے کہا اتھارٹی ہے، کیونکہ یہ جو وداؤٹ لائسنس ہے، یہ جو LTV کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس لائسنس ہے. LTV تو ہوتی چھوٹی گاڑیوں کے لیے، LTV بڑی گاڑی کے لیے تو ہوتی نہیں، ہیوی گاڑی کے لیے. تو آپ لوگوں نے اس کو ان کے مالک کو کیوں نہیں پکڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں سر میری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، لہذا اس کو جیسی کیا جائے. اور کل ہماری اس پہ وہاں پہ BBA بھی لگی ہوئی ہے جو گاڑی کا مالک ہے، اور جو لڑکا جو اریسٹ ہے اس کی بھی کل 497 لگی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ کل ہم BBA میں پیش ہوں گے اور وہاں پہ جو بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم جو ہے دونوں بیلوں میں اپیئر ہو گئے، شانہ بشانہ مدعی کی طرف سے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ان کو انصاف دلائیں گے اور ان کی بیلیں بھی ڈسمس کروائیں گے انشاءاللہ. اچھا، دوسرا ایک اور توجہ دینا چاہوں گا، تھوڑا ادھر کر کے قریب آ جائیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ خون ہے نا، یہ قتل عام ہے اور یہ غفلت لاپرواہی بھی ہے، اور جان کر کے اس طریقے سے یہ کرنا تو یہ بھی ہے. تو میری تمام وکلا برادری سے بھی وہ ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اگر ہم ان کی بیلیں نہ کروائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ روڈ پہ اس طریقے سے دندناتے پھریں گے. آپ کا بھی یہ شہر آپ کا ہے، یہ سب ملک آپ کا ہے. ہمارے اور کچلنے والا یہ نہیں دیکھتا ہے کس زبان، کس رنگ، کس نسل سے. تو میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس عوام کا ساتھ دیں، کیونکہ ہماری نظر صرف اور صرف آخری میں